وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال عز وجل سبحانه وتعالى حاكيا عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اصلاحی خاندان کورس آج اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و انعام سے ایک اہم موضوع ہے: تربیت کا چیلنج۔ تربیت کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کی ضروریات کو پورا کرنا، نمبر 2 اس کی نشو و نما کرنا، نمبر 3 ہر مرحلے میں اس کی نگرانی کرنا، اور نمبر 4 حتیٰ کہ وہ چیز اپنے اوج کمال کو اور عروج کو پہنچ جائے۔ جب یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں تو اسے تربیت کہتے ہیں، اور عربی زبان میں یہ لفظ شد کے بغیر ہے، یعنی تربیت نہیں ہے، تربیت۔ کسی چیز کی ضروریات کو پورا کرنا، مرحلہ بمرحلہ اس کا خیال رکھنا، اور اس وقت تک اس کی ضروریات کا خیال رکھنا کہ وہ اپنے اوج کمال اور عروج کو پہنچ جائے۔ آج مسلم دنیا میں بہت ساری اصلاحی تحریکیں بھی چل رہی ہیں۔ سیاسی اصلاحات کے اوپر بھی بڑے بڑے تھنک ٹینک اور بڑی بڑی تنظیمیں موجود ہیں۔ معاشی اصلاحات کے اوپر بھی بہت سا کام ہو رہا ہے۔ معاشرتی اصلاحات کے لیے بھی لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی، سب سے اہم اور بنیادی ضرورت تربیت کا مناسب ماحول اور خود مربیوں کی تربیت ہے۔ یہ اس امت کا بحران ہے، اور یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، نبی کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو صحابہ کرام تھے، کسی کی عمر 12 سال، کسی کی 13 سال، کسی کی 10 سال، کسی کی 14 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 16 سال، کسی کی 17 سال، اور دنیا کے اتنے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے تھے کہ انسانی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت انس کی عمر محض 10 سال ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب وفات پائی ہے تب ان کی عمر 20 سال ہے۔ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
نبی علیہ السلام کے پاس جب تربیت پا رہے ہیں تو وہ ٹین ایج میں ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بین الاقوامی معرکے پہ روانہ ہو رہے ہیں اور اس دور کی ایک سپر پاور سے ٹکر لینے جا رہے ہیں، اور عمر صرف 17 سال ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ امت اگر بانجھ ہو چکی ہے یا ہمیں لیڈرشپ کا بحران درپیش ہے یا صالح قیادت کا مسئلہ درپیش ہے، تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہم خود ہیں اور ہمارا تربیت سے واقف نہ ہونا ہے۔ میں ایمانداری کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ ہم نے خود بہت پڑھا، بہت لکھا، ادارے بھی دیکھے، یونیورسٹیز بھی دیکھیں، مدارس بھی دیکھے، بڑے شہر بھی دیکھے، پی ایچ ڈی تک بھی پڑھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کسی نے باقاعدہ طور پہ سکھایا نہیں ہے کہ ذمہ دار باپ کی ذمہ داریاں کیسے ہوتی ہیں اور ان کو کیسے نبھانا ہے۔ باقاعدہ ٹریننگ جیسے ہوتی ہے، جیسے تربیت ہوتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم موٹر سائیکل کسی اناڑی کے حوالے نہیں کرتے کہ موٹر سائیکل کا ستیہ ناش کر دے گا، اور 5-10 لاکھ کی گاڑی کسی کو نہیں پکڑاتے کہ یہ تو میری گاڑی تباہ کر دے گا۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے قیمتی ترین بچے ایسے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے ہی اناڑی ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، کاش کہ اس کے اوپر ہم صحیح معنی میں توجہ کریں، اور توجہ بھی اس طرح سے ہو کہ قرآن و حدیث کی بنیادیں بھی ساتھ شامل ہوں، بنیاد ان پر ہو، اور ساتھ جو جدید ریسرچ ہوئی ہے انسان کی سائیکالوجی، اس کا جو بیہیویئرل سائنسز ہیں، اس کی عادات اور اس کی نفسیات کے حوالے سے ساتھ ان کو بھی بطور معاون علوم شامل کیا جائے، تو پھر ہم صحیح معنی میں شاید اس علم سے کچھ واقف ہو سکیں گے۔ اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ تربیت سے ہم غافل ہیں، بلکہ سکولز کی پوری دوڑ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر اس پر لگی ہوئی ہے، نمبر اور نمبر، صرف یہی گیم چل رہی ہے۔ گھر کی طرف دیکھیں تو باپ جو ہے نا، باپ آج کے دور کا وہ ایک ATM مشین ہے بس، جس سے پیسے نکلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ تربیت ماں کرے، گھر میں رہتی ہے، ماں کہتی ہے تربیت باپ کرے، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ تربیت ادارہ کرے، اور ادارہ کہتا ہے کہ تربیت ماں باپ کرے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم شعوری طور پر پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ چونکہ تربیت نہیں کر رہے، اور ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم امت اسلامیہ کے بچوں کو ایک خاص لائن پر لے کے چلیں، تو وہ بہت بڑے تھنک ٹینکس کے ساتھ اور بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ ہمارے بچے ان راہوں پہ جا رہے ہیں جن راہوں پہ ہمارا دشمن انہیں لگانا چاہتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی تحریک شیطان کی اور انسان کے اندر کا نفس امارہ، یہ بہت بڑا خلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کا
بنیادی مفہوم ہم اس سے بھی آگاہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت شعور ہے بھی تو شاید میرے سمیت ہماری اپنی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈنڈے کو، سوٹے کو، ڈانٹ کو، جھڑک کو اسے ہی تربیت سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے تربیت کے میدان کیا کیا ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق ہمارے بچوں کا کیسا ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کیسا ہو، فرشتوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہو، والدین رشتہ داروں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہو، ہمسایوں کے ساتھ، اپنی آبادی کے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہو، خود اپنی ذات کے ساتھ دانتوں کی صفائی سے لے کے کپڑے پہننے سے لے کر کھانے پینے کی عادات تک، صحت، ورزش، ہیلتھ مینجمنٹ تک، اور اپنی سوچ، علم کی آبیاری تک، اور پھر اس سب سے بڑھ کر تمام کے تمام اخلاقیات تک، سب کچھ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے مطابق پہلے سے نقشہ بنا کر ان کو سکھانا شعوری طور پر، یہ تربیت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے وہ شخص اپنے پلاٹ کا ستیہ ناش کر لیتا ہے جو اس کے اوپر ایسے دیواریں چننا شروع کر دیتا ہے دھڑا دھڑ، اور اس کے ذہن میں نقشہ نہیں ہوتا، ضروریات نہیں ہوتی، خاکہ نہیں ہوتا، پلاننگ نہیں ہوتی، تو اپنے کئی مرلے ضائع کر دیتا ہے، اور کبھی دیواریں گرا کے ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان ہم خود اپنی اولادوں کا کرتے ہیں جب ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو شاید اس کی اہمیت سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ محض پیسے کی خاطر 2-2، 3-3، 4-4، 15، 20-20 سال تک اپنے بچوں سے ویسے ہی غائب رہتے ہیں۔ جاپان چلے گئے، امریکہ چلے گئے، فارن کنٹری میں چلے گئے، 4 ماہ بعد آئے، 6 ماہ بعد آئے۔ جاپان کے ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں سٹوری سن رہا تھا کہ اس کے بچے باقاعدہ کہتے تھے ہمارے ابو جو ہے نا، یہ ATM مشین ہے، اب آگے، اب ہم ان سے اپنے اخراجات لیں، ضرورت کی حد تک۔ بس 5-6 ماہ کے بعد آئے، کوئی ہفتہ 10 دن گزارا اور پھر واپس جاپان، اور جب کما کے اور اچھا خاصا مکان، بلڈنگ، کوٹھی، بنگلہ بنا کے بیچارہ بوڑھا ہو کے واپس آیا تو بیوی نے طلاق لے لی اور بچوں نے چھوڑ دیا، اور ATM مشین ختم۔ بڑا ہی ایک سنجیدہ اور اہم ترین مسئلہ ہے، اور بچے ہمارے اس حد تک نازک ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ تربیت اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تربیت ہمارے گھر کی نوکرانیاں کر رہی ہوتی ہیں، ان کی تربیت گھر کے خادم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت گاڑیوں کے ڈرائیور کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت خانسامہ کر رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت سکول کی وین چلانے والا ڈرائیور کر رہا ہوتا ہے، ان کی تربیت وہ کر رہا ہوتا ہے جو وہ سکول میں دائیں بائیں اپنے ماحول میں برے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ان کی تربیت موبائل کر رہا ہوتا ہے، فیس بک کے پیجز کر رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک کے فرینڈز کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کر رہا ہوتا ہے، اور ان کا نفس امارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بچے سے میں نے ایک بڑی شرکیہ سی ایک چیز سنی، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟
تو کہنے لگا کہ جب ہم اسکول جاتے ہیں نا تو وہ انکل ڈرائیور وہ گاڑی کے اندر یہ چلاتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ یاد ہو گیا۔ یعنی ایک ایک چیز کو بچے پک کرتے ہیں، میڈم کے لباس تک کو بچیاں فالو کرتی ہیں، ٹیچر کے بولنے کے انداز تک کو بچے کاپی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی تربیت تو وہی ہو رہی ہوتی ہے جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک شیخ لکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ یہ سورت اس طرح پڑھتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ایک عرب عالم ہے، بڑے اچھے رائٹر ہیں مصر کے، ان کی کتاب میں میں نے خود واقعہ وہ پڑھا جو انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنی زندگی میں مشاہدات دیکھے، میں نے وہ لکھے۔ تو ان الانسان لفی خسر کو وہ پڑھتا تھا ان الانسان لفی غسر، غسر خا کو غین پڑھتا تھا، غسر۔ اور اس کے اوپر وہ اتنا پکا تھا، اتنا پکا تھا، وہ عرب عالم لکھتے ہیں کہ جب وہ غسر پڑھتا تھا نا تو میری اہلیہ ہنستی تھی کہ یہ کتنا غلط پڑھتا ہے۔ عرب لوگ تھے، خود پڑھے لکھے تھے، اور میں بھی اس کو انجوائے کرتا تھا کہ یہ کیا پڑھتا ہے۔ ہم نے جب اس پہ توجہ نہ دی تو وہ ان الانسان لفی خسر کو غسر پڑھنے کے اوپر اتنا پکا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں بالکل صحیح پڑھتا ہوں، اور جب میں ایسے پڑھتا ہوں تو میری ماما اس پہ خوش ہوتی ہیں، حالانکہ وہ مذاق سے ہنس رہی ہوتی تھی، لیکن بچہ اپنا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ وہ یہ نتیجہ اس پہ نتیجے پر تھا کہ میری ماما ہنس رہی ہوتی ہیں کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، اور وہ اس حد تک سمجھتا تھا کہ جو ماما کے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے نا خسر، وہ غلط لکھا ہوا ہے، میں غسر ٹھیک پڑھتا ہوں۔ یعنی بچے اپنے طور پر بڑے بڑے نتیجے نکال لیتے ہیں۔ جب ہم ان کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیتے تو پھر وہ اپنے اپنے طور پر ہی کسی نہ کسی نتیجے پہ جو ان کو سمجھ میں آتا ہے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ بہت بچوں کو میں نے دیکھا ہے ایسی ایسی کہانیاں گھڑتے ہیں کہ آپ حیران ہی ہو جائیں، بیٹھے بٹھائے ایک کہانی گاڑ لیں، بیٹھے بٹھائے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں، ماں باپ سے پوچھتے ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے، استاد سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس، وہ بھی توجہ نہیں دیتے، تو وہ پھر اپنی طرف سے جو سوالات ہیں ان کے جواب گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ اپنے آپ کو تشفی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر کے اندر انشاءاللہ تعالی میں بہت ہی چند بنیادی باتیں آپ سے شیئر کر پاؤں گا، اور وہ ہے تربیت، دینی تربیت، کیونکہ تربیت کے مختلف میدان ہیں۔ سب سے زیادہ جس کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا وہ دینی تربیت ہے۔ لوگ کر بھی رہے ہیں تو ہیلتھ کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو ہیبٹس ہیں بچے کی ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بھی اہم ہیں، ضروری ہیں، لیکن ان پہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم اور بنیادی ضرورت دینی تربیت، اس پر کسی کی گفتگو بھی نہیں ملتی اور لکھا ہوا مواد بھی تقریباً نہیں ملتا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور جدید ماہرین نفسیات سے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ تربیت کوئی پیریڈ نہیں ہے جو روزانہ لگایا جائے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے جو پڑھائی جائے، اور یہ کوئی لیکچر نہیں ہوتا جو سنایا جائے۔ نہ یہ لیکچر سے ہوتی ہے، نہ یہ نصاب ہے اس کا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی باقاعدہ پیریڈ ہے۔ بعض لوگ نا تربیت کی کتاب پڑھا کے سمجھتے بس ہوگی تربیت۔ تربیت ایک 24 گھنٹے کا اور پوری زندگی کا پروسیس ہے۔ جب بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور ماہرین نفسیات یہ لکھتے ہیں کہ انسان واحد وہ مخلوق ہے جو سب سے پہلا کام سننے کا کرتا ہے،
اور قرآن مجید بھی سننے کو پہلے بیان کرتا ہے، وَأَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ آوازیں سننا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے دل کی دھڑکن سنتا ہے، اور باہر کی آوازیں بھی کچھ نہ کچھ سنتا ہے، اور جو کچھ وہ سنتا ہے اس کا بھی اس کی طبیعت اور اس کی نیچر کے اوپر اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر بڑھاپے تک اور ماں باپ موت کے آخری لمحے تک تربیت کا پروسیس جاری رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کرام جب اللہ کے پاس جا رہے تھے تب بھی اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے تھے، بیٹو ہم رب کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ۔ اللہ نے اس کے تذکرے کیے، لیکن اہم ترین تربیت کے 4 اوقات ہیں، خصوصاً ویسے تو پوری زندگی 24 گھنٹے کا ہر وقت کا پروسیس ہے، 4 اوقات اس کے لیے اہم۔ نمبر 1، جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی پسند کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ریلیکس ماحول میں ہوتے ہیں، گپ شپ کے موڈ میں ہوتے ہیں، فرینڈلی اور دوستانہ ماحول میں ہوتے ہیں، تو اس وقت باتوں ہی باتوں میں ان کی تربیت کا وہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے جو بچوں کی تربیت کے ماہرین ہیں وہ خصوصی طور پہ کہتے ہیں کہ والدین کو بچوں کے ساتھ دن میں 1 دفعہ ضرور کھانا کھانا چاہیے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اکٹھے، تو کھانا کھاتے کھاتے گپ شپ کے ماحول میں کچھ وہ پوچھ رہے ہیں، کچھ آپ بتا رہے ہیں، کچھ آپ پوچھ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، تو اس طرح باتوں باتوں میں تربیت ہوتی ہے۔ اور اس انداز میں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی باقاعدہ سکھا رہا ہے، اس کا ایک روب ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ ہمارا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے فرق نہیں کیا، تھانے دار کا کام اور ہوتا ہے، جج کا کام اور ہوتا ہے، پولیس والے کا کام اور ہوتا ہے، وکیل کا کام اور ہوتا ہے، باپ کی ذمہ داری اور طرح کی ہوتی ہے۔ ہم نے تربیت کو بھی کچھ تھانے دارانہ کام سمجھا، تو جب ہم اس کو بحیثیت باپ لیں گے اور باتوں باتوں میں سکھا رہے ہوں گے، دسترخوان پہ بیٹھ کے پیار محبت سے بیٹے کے منہ میں کوئی نوالا بھی ڈالا جا رہا ہے، بیٹی کے منہ میں کوئی نوالا بھی ڈالا جا رہا ہے، ساتھ ان کو کوئی اچھی پیاری سی بات بھی بتائی جا رہی ہے، اور ریلیکس ماحول میں، تو بہت اہم وقت ہوتا ہے وہ سیکھنے کا بچوں کے لیے۔ نمبر 2، سوتے وقت، جب وہ چھوٹی عمر میں آپ کے پاس لیٹے ہوں، ماں کے پاس، ماں کے پہلو میں لیٹی ہو بیٹی، باپ کے پاس لیٹا ہو یا اس کے سینے پہ لیٹا ہو اس کا بیٹا، اور باتوں باتوں میں اس کو کوئی سٹوری اور کوئی کہانی، کسی نبی کا واقعہ، صحابی کا واقعہ سنا رہا ہو، تو وہ تربیت کا بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کیسے سادہ تھے ہمارے بزرگ، نہ انہوں نے یہ ٹریننگز کی ہوئی تھیں، لیکن ان کے ایمان، ان کے اخلاص نے ان کو بڑی باتیں سکھائی ہوئی تھی۔ بچپن میں ماں جی رحمہ اللہ نے مجھے وہ اصحاب الاخدود والا واقعہ سنایا تھا جب میں کوئی 8 سال کا ہوں گا، اور وہ ابھی تک مجھے اس کا نقشہ یاد ہے۔ وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اس میں بھی اپنائیت کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ تیسرا موقع، جب بچے کے اپنے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ابو جی یہ کیا ہے، تو اس وقت چونکہ اس کے اپنے اندر تجسس پیدا ہوا ہے،
وہ بھی ایک اہم موقع ہوتا ہے تربیت کا۔ اور چوتھا، جب کوئی ایسا موقع یا ایسا ماحول پیدا ہو جائے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ سیر پہ نکلے ہوئے ہیں اور سامنے خوبصورت کوئی منظر آ گیا ہے، کوئی چیز آ گئی ہے، تو موقع کی مناسبت سے کوئی بات سمجھا دینا، سکھا دینا، وہ بھی تربیت کا ایک اہم موقع ہوتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنے کا ہے کہ جو تربیت کی عمر ہے وہ تو ہم سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اصل بچے کی عادتیں، اس کی فطرت، اس کا اخلاق 7 سال سے پہلے پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت حد تک آپ کہہ لیجئے کہ 80% تک، 90% تک اس کی عادتیں 7 سال تک پوری ہو گئی۔ دیکھ دیکھ کے جو کچھ اس نے سیکھنا تھا اس نے سیکھ لیا ہے، اور وہی مرحلہ وہ ہوتا ہے جو ہم یہ کہہ کے گزار دیتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے۔ 7 سال تک اکثر وہ اپنی عادات میں کافی حد تک اس کے اندر عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ بات ہمارے سلف صالحین نے لکھی ہے، امام ابن الجوزی نے لکھی ہے، امام ابن القیم نے لکھی ہے، اور دین کے مزاج سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا دین کا پورا فوکس اس کی تربیت پہ ہو گیا ہے۔ اس کی گھٹی کا انتظام، اذان کا انتظام، غسل کا انتظام، اور پتہ نہیں کیا کیا انتظامات یہ بتاتے ہیں کہ فوری توجہ اس کے اوپر ہوگی۔ تو وہ مرحلہ عموماً ہم سے مس ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں جو عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں بعد میں ان کو بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ بعد میں بھی بدلی جا سکتی ہیں لیکن ان پہ پھر محنت زیادہ لگتی ہے۔ اب آتے ہیں چند ایک اہم پوائنٹس کی طرف۔ تربیت میں سب سے پہلی چیز بچے کو اللہ کا تعارف کروانا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بٹھانا ہے۔ یہ بٹھانے کا طریقہ اور یہ ترتیب آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن مجید کی سورہ فاتحہ سے ڈالی ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ چھوٹے چھوٹے مشاہدات بچے کی عمر کے مطابق، روٹی کے نوالے کھا رہے، بیٹا یہ روٹی کون دیتا ہے؟ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان کتنا پیارا لگ رہا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کیسا چمک رہا ہے؟ ستارے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، چاند کتنا پیارا لگ رہا ہے، کس نے بنایا ہے؟ یہ سبزہ تو دیکھو کتنا پیارا ہے، یہ سیب دیکھو اس کی شکل کتنی پیاری ہے، اس کے کلر کتنے پیارے ہیں، اس کا رنگ کتنا پیارا ہے، یہ آپ کی ماما آپ سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت کس نے ڈالی ہے، آپ کا باپ آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے کی نفسیات کے مطابق سوال ڈال کے اللہ سے اس کا تعارف کروانا، اور بنیادی فوکس اللہ کی محبت پہ کرنا۔ یہاں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم گھروں میں اللہ کا تعارف کرواتے نہیں، کرواتے ہیں تو اللہ کی محبت کی بجائے اللہ سے ڈراتے رہتے۔ تو بدتمیز ہے، تو نے میری بات نہیں مانی، اللہ تجھے جہنم میں پھینکے گا۔ تو نے آج یہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تجھے آگ میں پھینک دے گا۔ اور میرے بھائیوں کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ قرآن تو تعارف یہاں سے شروع کرواتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اس طرح تو بچہ اللہ سے، آپ کہہ لیجئے اللہ کو نعوذ باللہ کوئی ڈراؤنی ہستی سمجھے گا کہ بس جو بچوں کو جہنم میں پھینکنے کے لیے ہے۔ اور باقاعدہ ایک بچی کی میں نے کاؤنسلنگ کی اور میں نے اس سے کہا کہ بیٹی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟
بہت ذہین بچی تھی، ٹھیک ٹھاک ذہین بچی تھی. تو اس کی والدہ میرے پاس لے کے آئی کہ یہ بیٹی نماز نہیں پڑھتی. تو میں نے اس بیٹی سے کہا کہ بیٹی آپ نے مجھے کھل کے بتانا ہے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہیں. تو کہنے لگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی محبت نہیں ہے. تو سیدھی میں بات انکل بتاتی ہوں، غالباً 10th کی یا فرسٹ ایئر کی بچی تھی. میں سیدھی بات بتاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ظالم ہیں. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو یہ کیوں لگتا ہے؟ کہتی ہر بات پہ ہمیں یہی کہا جاتا ہے یہ کیا تو جہنم میں ڈال دیں گے اللہ، یہ کیا تو لب میں جہنم میں ڈال دیں گے، ہوم ورک نہ کیا تو جہنم میں ڈال دیں گے، میری بدتمیزی کی تو جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کا جو صحیح منہج قرآن مجید نے دیا ہے، جو نفسیات کے لوگ کہتے ہیں، اس کو نہیں سمجھا ہے. اللہ کا تعارف ایسے کروائیں بیٹا، ماں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا ہو، اس کو بوسہ دے رہی ہو اور اس سے کہتی کہ بیٹا مجھے تم سے بہت پیار ہے، میرے لیے تم سب کچھ ہو. ہاں ماما بالکل آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا میں آپ سے پیار کرتی ہوں نا، اللہ تم سے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے تو صحابہ سے یہ کہا تھا نا، جب آپ نے ایک عورت کو دیکھا تو آپ نے پوچھا، وہ ماں کی ممتا بے چین تھی، اس نے بیٹے کو سینے سے لگایا. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کی کیسی تربیت کر رہے ہیں. پوچھا اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے تمہارا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا اللہ ارحم بعباده من هذه بولدها، جتنی یہ اداس ماں اپنے بیٹے سے پیار کر رہی ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلا تعارف اللہ کا شکر سے شروع ہوتا ہے کہ بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے. یہاں پہ آپ کو بعض دفعہ بچے بڑے عجیب و غریب سوال بھی کریں گے. آپ نے اس کے سامنے کنو لا کے رکھا، مالٹا لا کے رکھا، سیب لا کے رکھا، کیلا لا کے رکھا، کھجور لا کے رکھی. بیٹے آپ کو پتہ ہے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اللہ نے کیسے دیا ہے؟ بچے بہت کوسچن کرتے ہیں، بڑی باتیں پوچھتے ہیں، پھر اس کو بڑی محبت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. وہ اس کے ذہن میں تو سوال ہے کہ نا اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ دے دیا، کیسے دے دیا؟ تو اس کو پھر بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا. بیٹے یہ ایسے ہوتا ہے، اس کا بیج اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، زمین اللہ پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کے بیج کو رکھ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نیچے سے اس کو پانی زمین میں پیدا کرتے ہیں، اوپر سے بارش نازل کرتے ہیں، سورج کی شعاؤں کو بھیجتے ہیں بچے کی عمر کے مطابق نا جی. تو پھر اللہ اس کے اندر ذائقہ پیدا کرتے ہیں. اس لحاظ سے جو کچھ دیتے ہیں نا وہ اللہ ہی دیتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے یہ ہمیں دیا. یعنی جس چیز پہ آپ جائیں اس چیز کو بچے کا رخ موڑ کے اس نعمت میں غور و فکر کی عادت ڈالیں کہ یہ نعمتیں دینے والا اللہ، مجھے اس کا کتنا شکر کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید رب کا پہلا تعارف یہ کرواتا ہے اور دوسرا تعارف یہ کرواتا ہے الرحمن الرحیم. وہ محبت بڑی کرتا ہے، وہ رحم بہت کرتا ہے، وہ پیار بہت کرتا ہے، اس میں رحمت بڑی ہے. قرآن مجید یہاں سے تعارف شروع کرواتا ہے اور ہر نماز کے اندر ہم یہی پڑھتے ہیں. تو بڑے مرحلے میں جب بچے باشعور ہو جائیں، 10 سال سے اوپر نکل جائیں اور بڑی عمر کے ہو جائیں، تب جا کے وہ مرحلہ آئے اس سزا وغیرہ کا، وہ بھی انڈائریکٹ. یہ نہیں کہ تجھے اللہ جہنم میں پھینکے گا اور وہ ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت ہے، مجھے جہنم میں پھینکیں گے. کہ اللہ تعالیٰ تو بہت محبت کرتے ہیں، غلطی بھی ہو جائے تو معاف کرتے ہیں. وہ تو اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں.
جو ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، کسی صورت مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ پھر اس کا نام نہ لیں اس بیچارے کے ذہن میں یہ خوف، یہ تو ویسے ہی مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ تجھے اللہ جہنم میں پھینکے گا۔ اس کی تو شریعت میں اجازت بھی نہیں۔ یہ دیکھیے، پھر اس کے لیے مناسب موقع کا انتخاب، ماحول کا انتخاب۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں، ٹین ایج میں ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ محبت کا انداز ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آگے بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈائریکٹ کچھ نہیں سکھایا، کہا عبداللہ آپ کو باتیں سکھاؤں، ایسی باتیں سکھاؤں جس سے تجھے فائدہ ہو۔ بیٹے کوئی خاص باتیں آج آپ کو سکھاؤں۔ پھر کیا سکھایا؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا بڑا خیال رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کا خیال رکھنا، جہاں تجھے مشکل آئے گی تو دیکھے گا تیرے سامنے تیرا اللہ ہوگا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، بیٹے جب کوئی ضرورت ہو اللہ اتنا دیتا ہے، تجھے زندگی میں جب ضرورت ہو اللہ سے مانگنا، اللہ تجھے دے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تیرے اوپر مشکل پیش آئے، مدد کی ضرورت ہو، ماں باپ تو پیچھے رہ سکتے ہیں، دیکھنا اللہ تیری مدد کو آ جائے گا۔ کیا سکھائے؟ وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ عبداللہ بیٹے یاد رکھنا، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور تیرے کام آنا چاہیں، تیرے فائدے کرنا چاہیں، نہیں کر سکیں گے، اتنے ہی کر سکیں گے جتنے اللہ نے تیرے لیے لکھے ہوئے ہیں۔ اور بیٹے یاد رکھ، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان دینے کے لیے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک تیرا رب نہیں چاہے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ ہے اللہ کے پیارے نبی کا انداز، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ۔ تو وہ نعمتیں بچوں کو یاد کروانا جن کا وہ ادراک کر سکتا ہے، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے اللہ کی محبت اس کے دل میں ڈالنا، شکر کا جذبہ اس کے دل میں ڈالنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا بڑھانا، یہ چیز ہے۔ اور قرآن مجید بھی اس طریقے سے بھرا پڑا ہے، بار بار توجہ دلاتا ہے قرآن۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر اس کو یہ توجہ دلا دینا کہ یہ سب کچھ بیٹے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ یہ تیسرا اسلوب ہے جو سورہ فاتحہ سے سمجھ میں آتا ہے، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، پھر ہے مالک یوم الدین۔ ایک دن آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ مظلوموں کو انصاف لے کے دیں گے، ظالموں سے اللہ رب العزت ان کو ان کے ظلم کا بدلہ چکائیں گے، اور بدلہ ان کو ملنا چاہیے نا۔ جو ظالم ہے، جس نے توبہ کی ہی نہیں اور پوری زندگی دوسروں کے باپوں کو، دوسروں کی ماؤں کو قتل کر کے دنیا سے چلا گیا ہے، تو اللہ نے ایک انصاف کا دن رکھا ہوا ہے جس میں اللہ مظلوم کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دیں گے، آخرت کی طرف پھر اس کو لے جانا۔ خصوصاً یہاں پہ حضرت لقمان نے جیسے تربیت کی اپنے بیٹے کی،
اور قرآن مجید نے ان باتوں کو نقل کیا، اس سے ایک خصوصی بات یہ سمجھ میں آتی ہے، بچے کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دینا کہ اللہ تعالی ہر چیز کو ہر جگہ ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی عمر کے مطابق، حکمت کے مطابق، اس کے فہم کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق۔ تربیت کا یعنی کہ 2 + 2 4 کی طرح نہیں ہوتی۔ ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں، ایک بچے سے دوسرے بچے میں، ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک اس کا انداز بڑے حکیمانہ طریقے سے اپنانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جناب لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت یہ بھی ان کی تربیت کے انداز تھے۔ یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے پیارے بیٹے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز یا کوئی عمل ہو، چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، وہ بہت باریک دیکھتا ہے، اسے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، وہ قیامت کے دن سامنے بھی لے آتا ہے۔ پھر اس کو کہہ رہے ہیں، نماز کی تلقین کر رہے ہیں، نیکی کی، برائی سے بچنے کی، تکبر سے بچنے کی، چال ڈھال کی۔ وہ ایک علیحدہ پورا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کی تربیت کے حوالے سے جناب لقمان نے جو باتیں سکھائی تھیں ان کو اتنا پسند کیا ہے کہ اسے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ ایک اور یہاں بڑی اہم چیز، فرشتوں کے صحیح تصورات دینا، ان کو فرشتوں کے بارے میں صحیح معلومات دینا۔ ظاہر ہے وہی دیں گے جن کے پاس خود ہوں گی۔ تو میں تو کہتا ہوں کسی بندے کی اس وقت تک شادی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کو دین کی بنیادی تعلیم اور تربیت کا نہ بتاؤ، یا اس کے لیے کورس ہونا چاہیے کہ جب تک یہ نہیں کرو گے تم شادی کے لائق نہیں۔ یعنی بچے جیسی قیمتی متاع ہم ایسے ہاتھوں کے اندر دے دیتے ہیں جس کے نتائج ہم پھر بھگت رہے ہیں۔ بعض سلف صالحین اپنے بچوں کو بٹھا کے کہتے تھے، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے نا آپ دل میں بس آپ نے 5 منٹ کے لیے یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق لگانا، مضبوط کرنا، اور خصوصاً آج کے دور میں کچھ قرآنی آیات ہوتی ہیں، پیچھے کوئی قدرتی مناظر چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ترجمہ چل رہا ہوتا ہے، اگر وہ بچوں کو دکھایا جائے تو قرآن مجید کے الفاظ بھی دل پہ بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ علماء کے ساتھ ان کو بٹھانا، دیندار لوگوں کے پاس ان کو بٹھانا، اس کا بھی بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں کہ راجوال میں ان کی بچپن کے اندر جو علماء آتے تھے اور ان کی مجلس میں یہ جو بیٹھتے تھے یا جو ان سے پیار لیتے تھے، زندگی میں اس کا کتنا اثر ہوتا تھا۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بچپن میں میرے والد محترم مجھے علماء کی محفل میں لے جاتے تھے، اور میں جب علماء کے آنسو دیکھتا تھا یا ان کی تلاوت سنتا تھا جس میں ان کے آہیں اور سسکیاں ہوتی تھیں، جو اس کا اثر میری زندگی پہ ہوتا تھا ان کی 2-2 گھنٹے کی تقریروں کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر امام ابن الجوزی خود اتنے بڑے خطیب بنے، اتنے بڑے کہ بادشاہ وزراء بیٹھ کے ان کی تقریر سنا کرتے تھے، اور ان کی ایک ایک مجلس کے اندر ہزار لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اذکار سکھانا، چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اور اس طرح کی پیار محبت کی چیزیں سکھانا، اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ اور خصوصاً سر فہرست ایک اہم ترین چیز ہے، قدم قدم پہ ان کو اللہ سے مانگنا سکھانا، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے کہا، جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو۔
اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ کر دینا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو۔ توحید، یقین، توکل اور اس طرح کی چیزیں بچپن کے اندر ذہنوں میں راسخ کر دینا، یہی وہ چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو جوانی کی زندگی میں 13، 14، 15، 16، 17 سال کی عمر میں اتنا جری اور اتنا بہادر بنا دیا تھا کہ اللہ کے نبی سے آ کے اجازت مانگتے تھے، ہماری عمر بے شک چھوٹی ہے، ہمیں آپ جہاد پہ بھیج دیں، ہمیں اللہ سے اتنی محبت ہے، اللہ کی خاطر ہم اپنی جان دینا چاہتے ہیں۔ محبت ہے نا، اور محبت والا تعلق ہے۔ آپ ان کو واپس بھیجتے تھے، کہتے نہیں ہم نے جانا ہے۔ نماز کی تعلیم، اس کا بھی ایک پورا پروسیس اور پورا ایک طریقہ کار شریعت نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ مسجد میں ان کو ساتھ لے جانا، 7 سال سے پہلے بچے کو حکم نہ دیں کہ نماز پڑھو، ممکن ہے اس کی شعور والی عمر ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں ہے مجھے کیا کہہ رہے ہیں، نماز سے کہیں متنفر نہ ہو جائے، یعنی 7 سال سے پہلے حکم اس پہ نہ چلایا جائے، شوق دلایا جائے، وہ خود ہی کاپی کرے، خود اس کے اندر محبت پیدا ہو۔ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کا کہو۔ مطلب یہ ہوا کہ 7 سال سے پہلے اس کو کوئی آرڈر وغیرہ نہ دو، اس میں شعور نہیں ہے نا، ابھی چھوٹا ہے، بچہ ہے، اور بچے کسی چیز کو اس کے اوپر جبر کر کے نافذ کیا جائے تو بعض دفعہ پھر اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ نے فرمایا جب 7 سال کے ہو جائے تو پھر ان کو نماز کی تربیت دو، پھر ان کو نماز کی تربیت دو، اور پھر بھی تربیت کا انداز یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم خود اپنے گھر میں نماز پڑھا کرو۔ فرض نماز تو مسجد میں ہی ہے، کچھ حصہ ایسا ضرور ہو کہ ہم بچوں کے سامنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، وہ ہمیں نماز پڑھتا دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا بچے خود ہی مسلے پہ بعض دفعہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ایسے الٹے سیدھے سجدے رکوع کرنے لگ جاتے۔ اب اس پہ آپ غور کریں، کتنے ہی ہمارے ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے اپنے گھر میں شاید کئی سالوں سے بچوں کے سامنے کوئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، چھوٹے بچوں کے سامنے۔ اس کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، گھر میں جب سجدے ہوتے ہیں تو گھر کے اندر بھی برکت نازل ہوتی ہے، بچے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز بھی ایک چیز ہوتی، کہنا نہیں ہم نے ان کو 7 سال سے چھوٹے بچے، لیکن جب دیکھیں گے تو ان کو پتہ تو چلے گا نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اس کو کاپی کریں گے، پاس بیٹھیں گے، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں جب 7 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو باقاعدہ طور پر نماز کی ٹریننگ دینا، تربیت دینا، مسجد میں لے کے آنا، ساتھ لے کے آنا، پھر یہ کام شروع ہو جائے، اس وقت وہ سن شعور کو پہنچے ہوتے۔ اپنے ٹائم ٹیبل کو نماز کے اوقات سے مربوط کریں۔ بچوں سے جب ڈسکشن ہو تو کہیں کہ فجر کے بعد بیٹے ہم یہ کریں گے، ظہر کی نماز کے بعد ہم یہ کریں گے، عصر کی نماز کے بعد ہم یہ کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد ہم یہ کریں گے، عشاء کی نماز کے بعد ہم یہ کریں گے، عشاء کی نماز سے پہلے ہم یہ کہیں گے، ظہر سے پہلے ہم یہ کریں گے۔ ان کے سامنے نمازوں کا تذکرہ ہوتا رہے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کا ٹائم ٹیبل نمازوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ کوشش کی جائے گھر مسجد کے قریب ہو، دور سے آنے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن بچوں کو اس طرح سے لانا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑا بیت اللہ کی خاطر، اور اس ویرانے میں اپنی اولاد کو آباد کر کے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اللہ میں نے ایک انٹرنیشنل شہر، بین الاقوامی اور متمدن، اور اپنے والد کو اور سب کچھ کو چھوڑ کے تیرے حکم کے مطابق بیت اللہ کے پاس اپنے بچوں کو اس لیے آباد کیا ہے تاکہ یہ نمازی ہو جائیں۔
مسجد کا بھی بڑی محبت کے ساتھ ان کے سامنے تذکرہ کریں. یہ جو مسجد کے پاس وہ ہے نا، وہاں سے میں آپ کے لیے چیز لے کے آیا ہوں. اچھا آج آپ دارالحدیث کی مسجد سے مسجد الہدیٰ تک ذرا دوڑ لگا کے آئیں. مسجد عثمان سے مسجد توحید تک دوڑ کا مقابلہ رکھ دیں. ان کو مسجدوں کا تعارف ہو، مسجدوں سے محبت ہو. ان کو دکھائیں کہ یہ جو مینار نظر آ رہا ہے، یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، بیٹا اس کو مسجد کہتے ہیں. اللہ کو اس جگہ سے بڑا پیار ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہوتا ہے. ان کے اندر اس طرح کا شوق بھی پیدا کیا جائے. والد گرامی رحمہ اللہ تعالی ہمیں بتایا کرتے تھے، اب حالات کافی بدل گئے. وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں بیٹے مسجد کا خادم اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ جو مقامی بچے ہیں نا وہ خود صفائی کریں تاکہ ان کے اندر مسجد کی محبت پیدا ہو. تو واقعتاً ہی یہ بھی بڑی سکھانے کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک عالم دین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب آپ کا بچہ پہلے دن مسجد میں آئے، 7 سال کا ہو جائے نا، تو بڑی معذرت کے ساتھ ویسے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ماحول محبت دینے والا نہیں ہے نا، عجیب ماحول ہے. بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو گھور کے دیکھتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں ان کو ڈنڈے لگا رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ماں باپ کی ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے. عجیب سے ان کی پھر ایک مزاج یا ان کی طبیعت ہو جاتی ہے. تو یہ مصر کے بڑے عظیم عالم دین ہیں اور انہوں نے اپنا باقاعدہ غالباً ماجسٹیر کا یا پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس، ریسرچ پیپر یا ریسرچ تھیسس ہی اس پہ لکھا کہ ایک باپ کو کیسی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. تو علماء کے مشورے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ مشورہ دیں گے جب آپ اپنے بچے کو پہلے دن مسجد میں لے کے آئیں تو اس سے پہلے ہی مسجد کے امام صاحب یا مسجد کے خطیب صاحب سے آپ اپائنٹمنٹ لے لیں کہ میں آج اپنے بچے کو لے کے آؤں گا، آپ نے 2-4 منٹ اس کے لیے دینے، اس کو پیار کرنا ہے، اس سے خاص محبت کرنی ہے، اس کو ویلکم کہنا ہے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ مسجد میں محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ہم تو امام صاحب سے بھی ڈراتے رہتے ہیں، یہ کام کرو ورنہ قاری صاحب کو بتاؤں گا، پھر ڈنڈے لگائیں گے. تو اس سے پھر اور طرح کی تربیت ہوتی ہے. بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ 1-2 جو ہمسائے کے بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لے آئیں اور باقاعدہ وہاں ان کی کوئی چھوٹی سی پارٹی، ان کو ٹافی شافی کھلا دیں، کوئی چیز ان کی پسند کی کھلا دیں، ان کی آپس میں دوستی کروا دیں اور ان سے کہیں کہ آپ آپس میں دوست ہیں کیونکہ آپ ایک مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں نا. تو اس طرح سے ان کا پھر ماحول بدلے گا. جمعے والے دن خصوصاً پورے گھر کے اندر ایک منفرد ماحول ہو، پتہ چلے سارے گھر کو کہ آج جمعہ ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہو، رات سے شروع ہو جائے، صبح سے اہتمام شروع ہو جائے، کپڑے چینج ہو رہے ہو، غسل ہو رہا ہو، نہایا جا رہا ہو، جمعے کا تذکرہ ہو رہا ہو، درود پڑھا جا رہا ہو. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے خاص شان بیان کی ہے اور اس انداز میں اہتمام بیان کیا ہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ یہ چاہتے ہوں کہ گھر کا پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہو. آپ فرماتے ہیں من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو صبح صبح نہائے اور دوسروں کو نہانے کی ترغیب بھی دے دے یا خود خوب نہائے اور صبح صبح مسجد کی طرف چل آئے. چند ایک شرطیں بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو اتنے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 1 سال کے روزے اور تہجد کے برابر ثواب دے. تو یہ بھی بڑا کرنے کا کام ہوتا ہے. یہ سب 10 سال تک محبت کے ساتھ ہوتا رہے اور 10 سال کا جب بچہ ہو جائے اور پھر وہ توجہ نہ دے. یہاں ایک بات ہے، اہل علم نے ایک بڑی بات لکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پھر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تربیت کے لیے ہلکی پھلکی مار بھی شریعت میں اس کی اجازت ہے، مغربی تہذیب کی طرح نہیں کہ نہیں باپ بالکل ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا ہے.
یہ نہیں ہے. ہمارے دین میں تربیت کے لیے یہ آخری آپشن رکھی گئی ہے، آخری آپشن، لیکن ہم اس کو پہلی آپشن بنا دیتے ہیں. فرق یہ آخری آپشن ہے. اور پھر اہل علم نے لکھا ہے یہ مارنا اس باپ کے لیے جائز ہے جس نے پہلے 3 سال کوشش کر لی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ترتیب سے کہا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پہ لگاؤ. پھر کیا کہا؟ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو. مطلب کیا ہوا کہ 3 سال اس نے پیار سے محنت کی ہے. اب وہ بری کمپنی یا کسی وجہ سے بگڑ رہا ہے اور سائڈ پہ جا رہا ہے، تو اب اس باپ کے لیے جس نے 3 سال محنت کی ہے اس کے لیے اس بچے کو مارنا جائز ہے، اور وہ بھی آخری آپشن کے طور پر، اگر وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو کبھی کبھار اس کے لیے انعامات بھی ہونے چاہیے. ایک 7واں پوائنٹ تربیت کے حوالے سے انبیاء کے ساتھ بچوں کا تعلق مضبوط کیا جائے، بہت مضبوط کیا جائے، ان کے ذہنوں میں یہ شعور راسخ کیا جائے. انسانیت کے سب سے بڑے محسن نبی ہوتے ہیں. نبیوں نے ہی بتایا ہے یہ ماں ہوتی ہے، یہ باپ ہوتا ہے. نبیوں نے ہمیں تعارف کروایا ہے انبیاء کون ہوتے تھے، ان کی محنت کیا ہوتی تھی. بچوں کے ذہن کے مطابق ان کی ذہن سازی کی جائے. آپ حیران ہوں گے ہمارا کیا حال ہے. کالج میں نا ایک دفعہ ہم نے مضمون دیا فرسٹ ایئر کے بچوں کو، محسن انسانیت پہ مضمون لکھیں. محسن انسانیت پہ مضمون لکھیں. ہمارے ایک دوست ہیں شاہ صاحب، بڑا کھلکھلا کے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ بچہ لکھتا ہے ہمارے نزدیک تو ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے محسن انسانیت ہمارے کونسلر ہیں، انہوں نے ہماری نالیاں بنوائی تھی. یہ شعور ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کا، کالج لیول کے بچوں کا. انہوں نے نام سنا ہی نہیں. احسان کیا ہوتا ہے انسانیت پہ، انبیاء کی محنت کیا تھی. اتنے خوبصورت واقعات ہیں. ہمارے سب مسئلوں کا حل اللہ کے قرآن میں. حضرت آدم کا واقعہ قرآن مجید میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. حضرت نوح کی داستان زندگی کیسے درد بھری سنائی گئی ہے. حضرت موسیٰ کا فرعون کے سامنے حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا کیسے بیان کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ کی دعوت و تبلیغ کا کیسے تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم کی پوری دعوت کا کس انداز میں تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت یوسف کے حیا اور پاک دامنی کا کیسا نقشہ کھینچا گیا ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ ایک پورا فیلڈ ہے کہ لوگ اٹھیں جن کو اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، لکھنے کی ہمت دی ہے اپنی اپنی زبان میں، بچے کے لیول اور ایج کے مطابق ان واقعات کو ڈھالیں. مائیں ان کو یاد کریں، باپ ان کو یاد کریں، اور بستر پہ لیٹ کے روزانہ ہفتے میں ایک ایک نبی کے واقعات سنا رہے ہیں. بچے واقعات سے بہت سیکھتے ہیں، بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ہم نے ایک سلیبس ترتیب دیا تھا، بہت سارے ارادے ہوتے ہیں پھر وہ رہ جاتے ہیں، ہماری اپنی کوتاہیاں اور کمزوریاں. بچوں کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے اس میں ترجمے کے ساتھ نہیں شروع کیا تھا، بلکہ انبیاء کے واقعات سے قرآن کے سلیبس کو شروع کیا تھا کہ ایک ایک سٹوری ایک ایک نبی کی آہستہ آہستہ ترتیب سے قرآن کی روشنی میں بچوں کے لیول کے مطابق ڈائلاگ کے انداز میں، مکالمہ کے انداز میں ان کو پیش کیا جائے. اللہ نے ہمیں یہ دے دیا ہے، اب اس کو ہم نے اپنی ضرورت، حالات، مصلحت، بچے کی عمر، ایج کے مطابق اس سے تربیت کا نصاب اس سے لینا ہے. ہم نے قرآن مجید سے لینا ہے. اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پھر بچوں کا تعلق بہت گہرا کر دیا جائے بچپن کے اندر. وہ کیسی عظیم مائیں تھیں. وہ آئے تھے نا بچے، معوذ معاذ، انکل جی ابو جہل کون ہے؟ سردار وہ کافروں کا، تم نے اس کا کیا کرنا ہے؟
ہمیں پتہ چلا ہے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کیسی محبت تھی! بچوں کو بتایا جائے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ کے کندھوں پہ بچے بیٹھ جاتے تھے، سجدے کی حالت میں بچوں کو اٹھا لیتے تھے، گلی میں جا رہے ہوتے تھے بچوں کو سلام کرتے تھے، بچے کے سر پہ پیار دیتے تھے، بچوں کو بوسہ دیتے تھے۔ بیٹے بچوں سے اصل پیار تو سکھایا ہی اللہ کے نبی نے ہے۔ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بیٹی سب سے بڑے محسن، سب سے زیادہ بیٹیوں سے پیار کرنے والے ہمارے پیارے نبی ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے تو بیٹی کو لوگ عیب سمجھتے تھے اور ان کو گڑھا کھود کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی نے منع کیا، خبردار، بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے لوگوں کو منع کیا کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ آپ نے بچوں سے پیار سکھایا، لوگ بچوں کو بوسہ نہیں دیتے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی کے کتنے خوبصورت واقعات ہیں، ان کو پھر بچوں کے لیول کے مطابق ان کو تیار کرنا، ان کو سنانا۔ سچ تو یہ ہے جب بھی ہم کسی موضوع کو شروع کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے میدان خالی پڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے ہم سے نہیں ہو رہا، بہت ایک شرمندگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے تذکرے، ان کی باتیں ان کے سامنے رکھے جائیں۔ جب ہم نہیں رکھیں گے تو پھر بچوں کا یہی جواب ہوگا۔ آپ کیسا بننا چاہتے ہیں، آپ کا ماڈل کون ہے، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، تو ویڈیو یا جو وہ دیکھتا ہے ٹک ٹاک میں ویڈیو میں وہ اسی کا نام دے گا۔ جب ہم نے محنت نہیں کی ہوگی تو پھر شیطان اپنی محنت کر جائے گا۔ آخری ایک عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اس چیز کی میں بڑی شدت سے کوئی محسوس کرتا ہوں، سچی بات ہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میں یہ بڑا محسوس کرتا تھا کہ ہمارے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، یعنی اخلاقیات ان کو سکھانا، اس میں سرے فری سچ بولنا ہے، ایمانداری ہے، حیا ہے، دیانتداری ہے، ذمہ داری ہے، ہمت، قوت ہے۔ یہ چیزیں بھی تو ہم نے بچوں کو سکھانی ہے۔ تو میں یہ بڑا محسوس کرتا تھا کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں۔ دیندار گھروں کے بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بھی بولتے ہیں، حفظ کرنے والے بھی بولتے ہیں، مسجد میں پڑھنے والے بھی بولتے ہیں۔ تو اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہیں بچے؟ تو بہت ساری وجوہات میں سے میری سمجھ میں جو آج اللہ نے کچھ ریسرچ اور تحقیق کے نتیجے میں میرے دل میں بات ڈالی ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی، بعض دفعہ تو ہم جھوٹ خود سکھاتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی سکھاتے ہیں، زبان سے نہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے بچے جھوٹ بولا کرو، ان کے سامنے باتیں ایسی کرتے۔ سفر کر رہے تھے تو جو بچے تھے ان کی ٹکٹ نہیں لی تھی ان کی ماں نے، سفر بھی کافی لمبا تھا، کراچی سے پتہ نہیں کہاں تک کا تھا۔ تو وہ کلیکٹر آیا اور اس نے کہا کہ یہ بچے آپ نے اس کی ٹکٹ نہیں لی ہے، تو بچہ چھوٹا ہے، تو یہ تو بڑا لگ رہا ہے، اس کی بھی آپ نے ٹکٹ نہیں، اس کا قد بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو مجھے لگتا ہے اسکول جاتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں اسکول جاتا۔ تو بچہ مسکرا رہا تھا، ہاں ماما ہم نے 1000 روپیہ بچا لیا نا۔ تو 1000 بچا لیا لیکن جھوٹ کی عادت تو سکھا دی نا، خوب سکھا دی، اچھے انداز سے سکھا دی، باقاعدہ۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، ایک دوسری وجہ بڑی اہم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے اندر بھی وہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ بچے کو سزا سے ہر وقت ڈراتے رہنا، یہ اس کو جھوٹ کا، یہ چیز اسے جھوٹ کا عادی بنا دیتی ہے۔ اگر تم نے ایسے کیا تو تمہیں یہ سزا ملے گی۔ پھر اس کی عجب انداز سے ایک جاسوسی کا انداز اپنانا۔ ایک بڑے اچھے رائٹر ہیں مسعود مجاہد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت پیارا لکھا انہوں نے کہا دیکھیے
آپ بچے کے ساتھ گئے اسٹور اور بچے نے وہاں سے چاکلیٹ چرا لی، چاکلیٹ اس نے اٹھا لی، اور جو اس کی آپی تھی یا بہنا تھی اس نے آپ کو بتا دیا کہ اس نے نا چاکلیٹ چرا لی تھی۔ تو اب ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نا یہ باور کروانا چاہیں کہ مجھے بڑا پتہ ہے تم کیا کچھ کرتے ہو، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ نفسیات ہماری بعض یہ ہو جاتی ہے نا کہ ہم بچوں کو باور کریں ہم بھی باپ ہے، کوئی ماڑے تڑے نہیں، ہمیں سارا کچھ پتہ ہے۔ اصلاح کی بجائے یہ جذبہ بعض ہمارے اندر غالب آ جاتا ہے۔ اچھا تم نے چاکلیٹ چرائی ہے؟ نہیں جی، ہم مجھے پتہ ہے تم نے چرائی ہے، وہاں سے تم نے چرائی تھی، تمہاری آپی نے مجھے بتایا ہے۔ ایک سٹائل یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو باقاعدہ ہم پھر اس سے کہا کہ ہاں تم اپنی پاکٹ دکھاؤ، تمہاری پاکٹ کے اندر، تو ہاں اس سے کہا نہیں میں نے پیسوں کے لیے، آپ کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں، وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ وہ جیسے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے نا، تو ہم اس انویسٹیگیشن پہ لگ گئے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے بچے کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں گے اور وہ جھوٹ بولنے کا تھوڑا عادی ہوتا جائے گا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی بجائے اگر آپ اس کو اس سٹائل میں کہیں، بیٹا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے چاکلیٹ اٹھا لی، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، تو انسان ہے نا، ہم ذہن میں شیطان لالچ ڈال دیتا ہے، تو غلطی سے آپ نے چاکلیٹ اٹھا لی، یہ اچھا نہیں ہوا، اس کو چوری کہتے ہیں، یہ بری بات ہوتی ہے، اس سے بدنامی بھی ہوتی ہے، ہم اچھے انشاءاللہ لوگ ہیں، آپ بھی اچھے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ تو ہم انکل جن کا سٹور ہے ان سے معذرت بھی کرتے ہیں اور ان کو چاکلیٹ واپس بھی کر دیتے ہیں، اور میں آپ کو نئی چاکلیٹ خرید بھی دیتا ہوں، تو اس سے اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن یا حسین، انہوں نے نا ایک راستے میں پڑی کھجور کھا لی۔ اب اللہ کے نبی نے لمبی چوڑی انویسٹیگیشن نہیں کی، اچھا تم نے کھجور کیوں کھائی ہے، کیوں پکڑی ہے، پوچھا کیوں نہیں تھا، بتایا کیوں نہیں تھا، تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے کہا حسن بیٹے، ہم ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے صدقہ حرام کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ نے کھجور کھا لی ہے، تھو تھو کر کے نا آپ کھجور کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ آپ نے کیسے تربیت کی، کس انداز سے تربیت کی۔ ہم پولیس مین بن کے بعض دفعہ لمبی چوڑی انویسٹیگیشن اور لمبی چوڑی تحقیقات بعض دفعہ کرنی پڑتی ہیں، لیکن بعض دفعہ جب یہ مشکل عادت ہو جائے تو یہ ایک بچوں کو خراب کرنے والی بات بھی ہو جاتی ہے۔ اصلاح کی بجائے یہ جذبہ غالب آ جاتا ہے کہ ہم بچوں کو بتائیں کہ ہم بڑی چیز ہیں، ہم بھی باپ ہیں، آ کر بڑی چیز ہیں، ہمیں سارا پتہ۔ تو اس کی بجائے یہ جذبہ غالب آئے کہ اس کو آسان انداز میں پازیٹیولی اس کی اصلاح کی جائے۔ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک تجربہ کیا گیا، 300 بچے تھے، 300 بچوں کے اوپر ان کے 3 گروپ بنا دیے گئے، اور بچوں سے کہا گیا کہ آپ کی جو چیئر ہے اس کے نیچے آپ نے 5 منٹ کے لیے دیکھنا نہیں ہے۔ ایک گروپ سے یہ کہا گیا کہ اگر تم نے دیکھا تو تمہیں سزا ملے گی۔ دوسرے گروپ سے یہ کہا گیا کہ اپنی چیئر کے نیچے اگر تم نہیں دیکھو گے تو ہم تمہیں انعام دیں گے، اور تیسرے گروپ کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اچھا، جس گروپ کو یہ کہا گیا تھا نا کہ اگر تم نے نیچے دیکھا تو تمہیں سزا ملے گی، سب سے زیادہ جھوٹ اس گروپ کے بچوں نے بولے تھے۔ تو جب ہر وقت سزا کا اندیشہ رہتا ہے تو اس سے پھر جھوٹ کی عادت بعض دفعہ بچے کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی باز پرس نہ کی جائے، لیکن یہ مطلب ضرور ہے کہ غلطی کی اصلاح کے اور بھی انداز ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کہا، آپ کو پتہ نہیں چلا، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے اوپر تو صدقہ حرام ہے، تو آپ اس کو تھوک دیں۔ بس یہی کہا آپ نے، اس بچے کی اصلاح ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے، اور سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ان کے لیے دعائیں کرنا ہے، ڈٹ ڈٹ کے دعائیں کرنا ہے، اور پوری زندگی دعائیں کرتے ہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ دعائیں تو اتنا اثر رکھتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ دعائیں کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اور اللہ نے ان کے جانے کے بعد ان کی اولادوں کو بالکل بدل کے اور نیک اور صالح بنا کے رکھ دیا۔ وہ مایوس نہیں ہوئے، اور اللہ نے ان کی دعائیں جمع کر کے تو ساری اللہ نے قبول کر لی۔ تو ہم نے مایوس نہیں ہونا، دعاؤں کو جاری رکھنا ہے، کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ ایک بہت بڑا تربیت کا چیلنج ہے موبائل اور میڈیا، اس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یا تھوڑا بہت کیسے اس کو مینج کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔